الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج اس مسجد میں گشت کا بھی دن ہے، معمول کے مطابق تشکیلی بات ہوتی ہے، اور آپ کے محلے کے ایک فرد علم دین کی فضیلت حاصل کر کے بھی آئے ہیں، ان کے گھر والوں کے خوشی میں شرکت کے لیے بھی حاضری ہوئی ہے۔ گویا علم سے متعلق کچھ مذاکرہ ہو جس میں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ہم سب کے لیے، ہمارے آل اولاد کے لیے یہ مذاکرہ مفید بنے، اور ساتھ ساتھ گشت کی نسبت کا بھی لحاظ ہو جائے۔ اس لیے علم سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ جو 6 نمبر طے کیے ہیں مذاکرے کے لیے، اس میں تیسرے نمبر پر یہی علم اور ذکر ہے۔ ایمان کا مذاکرہ ہو، نماز کے سلسلے میں گفتگو ہو، مذاکرہ ہو، اور تیسرا نمبر یہی بتایا گیا ہے، علم اور ذکر۔ 2 چیزیں ہیں، علم بھی اور ذکر بھی، اور عامةً دیکھا گیا، سنا بھی گیا کہ ان مجلسوں میں ذکر سے متعلق تو کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے فضائل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو ترغیبات ہیں، لیکن علم کے سلسلے میں یہ برابر نہیں ہے کہ میں نے برابر رکھا نہیں ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا قریب رکھیں۔ ہاں، وہ تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ چالو ہے۔ چالو ہے، اچھا۔ تو جہاں تک ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا ان مجالس میں، ذکر سے متعلق تو کچھ باتیں بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، سننے والے سنتے بھی ہیں، لیکن علم سے متعلق جیسی تفصیلات آنی چاہیے عامةً نہیں آتی۔ برابر ہے، عامةً ایسا ہی ہے۔ حالانکہ علم سے متعلق علماء نے مستقل کتابیں لکھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات
باری تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ان کو جمع کیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں جو مشہور کتاب ہے بخاری شریف، جو بھی یہ پڑھ کر آئے ہیں تازہ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب العلم کا عنوان قائم کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 20 نہیں 50 روایتوں کو جمع کیا ہے، اور مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ گشت کی نسبت سے تیسرے نمبر پر بھی تفصیل ہو جائے، اور علم کے مناسبت سے بات ہوگی تو ان کے گھر والوں کی خوشی میں ہم شریک بھی ہو جائیں گے کہ جس علم کے اتنے فضائل ہے، آپ کے محلے کے یہ فرد اس علم کو حاصل کر کے آئے ہیں، اور یہ ترغیب کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ کسی بھی فرد یا کسی بھی قوم اور کسی بھی برادری کی ترقی کے لیے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جہالت تمام برائیوں کی، تمام کمزوریوں کی جامع ہے، اور علم تمام خوبیوں کا اور تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جہاں قرآن نے بیان کیا ہے پوری سورہ یوسف کے نام سے۔ بہت سے حضرات جانتے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، بادشاہ مصر نے خریدا، ان کے گھر میں رہنے لگے۔ زلیخا کی طرف سے جو بات بنی، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مصر کے مال اور دولت کی خزانچی کے لیے کوئی مناسب آدمی کی ضرورت تھی۔ جب یہ مذاکرہ ہوا تو حضرت یوسف نے خود اپنا نام پیش کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، اور پھر وجہ بتلائی، انی حفیظ علیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت کا سلیقہ بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ یہاں یوں نہیں کہا انی حسین جمیل، حالانکہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے بے مثال عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے بعض روایتوں کی روشنی میں کہ اللہ کے خزانے میں جو حسن ہے، اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اتارنا تھا، اس میں آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا گیا، اور آدھا باقی تمام انسانوں پر تقسیم کیا گیا اور جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسا حسن ہوگا۔ آج دنیا میں جتنے حسین لوگ ہیں، دنیا کے جس علاقے کے بھی ہوں، ماضی میں گزرے ہیں، ابھی ہیں، آئندہ ہوں گے، یہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے آدھے حسن میں سے حصہ دیا ہے۔ دنیا میں جتنا حسن، ان کے تو خزانے لامحدود ہے، نعوذ باللہ ان کے کوئی حسن کا خزانہ ختم نہ ہوا نہ ہوگا، لیکن دنیا میں جتنا حسن ان کو اتارنا تھا، دینا تھا، اس میں سے آدھا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دے دیا، اور آدھا باقی دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اگلے لوگوں کو بھی ملا۔ ابھی بھی بہت سے حسین لوگ ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ آج ذرا سا کسی میں حسن و جمال ہوتا ہے، خاص کر اگر اس کا تعلق دوسری جنس سے ہو، تو لوگ نظارے کے لیے ترستے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا۔ ایسے حسین و جمیل تھے۔ تو جب اس بڑے عہدے کی ضرورت تھی، مصر والے پورے شہر کے خزانے کی حفاظت، اس کو رعایا پر تقسیم کرنا، خرچ کرنا، یہ جو کمال کی ضرورت تھی، اس کے لیے حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا انی حسین جمیل، بلکہ یوں کہا انی حفیظ علیم۔ علم کی ضرورت ہے۔ علم ہر کمال کا سرچشمہ، ہر خوبی کی بنیاد ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، جس زمانے میں آپ مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، اس کے پہلے کا جو دور ہے، میں اور آپ آج بھی اس کو زمانے جاہلیت سے یاد کرتے ہیں۔ بیانات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بولتے ہیں زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ اس دور کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے دور کو آج بھی جاہلیت کے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کیا نہیں ہوتا تھا۔ اعتقادات کی برائیاں، عمل کی برائیاں،
فکر کی برائیاں، دل کی قساوتیں، دل کا سخت ہونا، وہ تو کتنا خطرناک درجے کی قساوت کہ آدمی اپنے بچے کو ذبح کرنے سے بھی نہیں رکتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی نہیں رکتے تھے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے، بھائی آج بڑے سے بڑا ظالم دل کا سخت ہوگا تب بھی میں سمجھتا ہوں یہ جرأت تو وہ نہیں کرے گا کہ اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھ سے گڑھے میں دفنا دے زندہ، شاید آج کوئی اسی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، جس وقت آپ کی بعثت ہوئی، لوگوں کا حال یہ تھا، بس بیٹی پیدا ہوئی وہ یوں سمجھتا تھا کہ میرے لیے بڑے عار اور شرم کی بات ہوگی، اس کو زندہ درگور کرنا، قبر میں دفنا دینا، اس آدمی کو ذرا برابر جھجک نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں کہ ایسے ایک دو آدمی تھے، عام ماحول تھا۔ تو فکر کے اعتبار سے برائی، اعمال کے اعتبار سے برائی، دلوں کی سختی کا یہ حال، لوگوں پر ظلم و ستم، وہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال لوٹ لینا، ڈاکہ زنی، وہ تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا، اور معمولی باتوں پر جھگڑے، اور وہ جھگڑے بھی آج کل کی طرح نہیں اس نے کچھ کہہ دیا اس نے کچھ کہہ دیا، بلکہ مار دھاڑ جس میں قتل و قتال، اور وہ بھی ایک دو دن، ایک دو ہفتے، مہینوں نہیں، کبھی سالہ سال تک چلتے تھے۔ تاریخ میں ہے ایسے قصے، خاندانوں میں جنگ شروع ہوئی، کئی سال تک چل رہی ہے، اب وہ خاندان کے بڑے کا انتقال کا وقت آ گیا تو وہ مرتے وقت بھی اپنے گھر والوں کو یوں کہہ کر جاتا ہے، دیکھو فلاں خاندان سے جو جنگ چل رہی ہے میرے مرنے کے بعد رکنی نہیں چاہیے، ورنہ ہماری عزت کیا رہے گی سماج میں۔ یہ ماحول تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے۔ اعتقادات کتنے بگڑے تھے، ایک اللہ کو ماننا تو کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا، جو پتھر اچھا لگا بس اس کو اپنا بت بنا لیا، ہر قبیلے کا بت الگ، بلکہ یوں کہہ لو ہر گھر کا بت الگ، اور اس کے بھی سفر کا الگ، حضر کا الگ۔ خود کعبہ حضرت ابراہیم نے توحید کی بنیاد پر جس کی بنا رکھی تھی، اس کو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا۔ سفر میں جا رہے ہیں تو الگ بت لے کر، اور کیسے کیسے تماشے کرتے تھے، جیسے تاریخ کی کتابوں میں ہے، اپنا بت اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اب وہ تو پورا ریگستانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، موقع ہوا وہی بت کو نکال کر پوجنے کے لیے بیٹھ گیا، اب پوجا کرتے کرتے نظر آیا کہ وہ پتھر اس سے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ڈال دیا سائیڈ پر اور اس کو لے لیا، اب اس کی پوجا شروع۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عابدوں کے مقابلے میں معبودوں کی تعداد زیادہ تھی، پوجنے والوں کے مقابلے میں جن خداؤں کو وہ پوجتے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ غرض یہ کہ جو برائیاں ہو سکتی تھی عملاً، فکراً، اعتقاداً، قلباً، جتنی برائیاں ہو سکتی تھی بالکل عروج پر تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دور میں بعثت ہوئی۔ لیکن اس دور کو آپ دیکھ لیجئے، یوں نہیں کہا جاتا دور شراب نوشی، دور قتل و غارت گیری، دور کفر اور شرک، دور قساوت قلبی، یوں نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے دور جاہلیت، اس لیے کہ جہالت ان تمام کی بنیاد جہالت ہے۔ صحیح علم، حقیقی علم نہیں تھا، جہالت میں مبتلا تھے، تو ان کی فکریں بگڑی ہوئی، ان کے عمل بگڑے ہوئے، ان کی معاشرت بگڑی ہوئی، ان کے دل بگڑے ہوئے۔ اس لیے اس دور کو آج بھی کہا جاتا ہے دور جاہلیت۔ علم کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، کہنا بھی، سننا بھی، سمجھنا بھی۔ اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبی بنایا گیا، غار حرا میں آپ نے کچھ مہینوں تک تنہائی میں وقت گزارا، اور اس کے بعد جب سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی تو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو بھی کون سی آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے میں سورہ اقرا، سورہ علق کے نام سے مشہور ہے، 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
نمبر 2 خلق الانسان من علق، نمبر 3 اقرا وربک الاکرم، نمبر 4 الذی علم بالقلم، اور نمبر 5 علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن حالانکہ بڑا تدبر کا حامل ہے کہ آدمی اس کو خوب غور و فکر سے پڑھے، لیکن ہماری ایک تو زبان عربی نہیں اور ویسے ہی ہم سرسری پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آدمی جب غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی عقل اس کو دعوت دے گی کہ جو ماحول جاہلیت کا اتنا خطرناک، اتنا زبردست، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری تو اس کی شروعات کا ہی سے ہوئی، اقرا، پڑھو، علم سے ہوئی۔ حالانکہ دور کیسا، کوئی پڑھنے لکھنے والا نہیں، ان عربوں کو امی کہا جاتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب نبی امی، ان پڑھ ہونا۔ ویسے ان پڑھ ہونا دوسروں کے لیے عیب کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کمال کی بات ہے کہ آپ نے ظاہر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو نہ اگلوں کو حاصل تھا نہ پچھلوں کو حاصل تھا، اولین اور آخرین کے سب کے علم کا مجموعہ، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو امی لوگ جن کے یہاں پڑھائی لکھائی کا کوئی رواج نہیں، کوئی دستور نہیں، اسی میں سے اللہ نے ایک شخص کو نبی بنایا، اور سب سے پہلے وہی جو اس پر اتاری گئی اس میں اس کو کہا گیا اقرا، پڑھو۔ یہی تو علم ہوا۔ اور کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام جس نے پیدا کیا۔ تو کہنا یہ کہ جہالت ہر برائی کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بالمقابل علم ہر کمال اور ہر خوبی کا سرچشمہ ہے۔ اور علم سے مراد حقیقت میں علم کہلانے کا وہی علم حقدار ہے جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، کون سی چیزیں، کون سا اعمال اس کو پسند ہے، کون سی چیزیں ناپسند ہے۔ جس علم سے یہ چیزیں معلوم ہوگی، حقیقت میں وہی علم کہلانے کے لائق ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں شریعت اور دین کا علم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پہلی وحی 5 آیتیں جو آپ پر اتاری گئی، آپ نے جب اس کو دوسروں تک پہنچایا، مکے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کیا، تو جن خوش نصیبوں نے آپ کی ان باتوں کو مانا، انہوں نے بھی پڑھا، حضور نے پڑھا، حضور نے سکھایا، انہوں نے سیکھا، اللہ کو پہچانا، اس کی وحدانیت کو پہچانا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح تعلیم دیتے گئے، سیکھتے گئے، پھر اس علم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے نے اور آپ کی تعلیم نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ وہ حضرات کا دور جو جاہلیت کا کہلاتا تھا، اب وہی حضرات کا دور خیر القرون کا دور کہلانے لگا۔ جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ لعنت بھیجتے تھے کہ وہ یہ تو ایسا، یہ ڈکیٹی ڈالنے والا، یہ لوٹ مار کرنے والا، حضور سے سیکھنے کے بعد، ایمان اور قرآن کا علم لینے کے بعد یہی لوگ کیسے ہو گئے جن کو قرآن بھی کہتا ہے اور میں اور آپ بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے جس صحابی کا بھی اقتداء کر لو گے سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو علم اور دین کا علم، شریعت کا علم، یہ وہ اہم خوبی ہے جو تمام خوبیوں کا سرچشمہ اور بنیاد ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے اور علم دین ہر خوبی اور ہر کمال کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں علم کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں علم کی خوبیوں کو بیان کیا، علم کی اہمیت کو سمجھایا۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو خطاب کر کے کہ اے نبی یوں کہو رب زدنی علما۔ حالانکہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جس میں آپ کو یوں بتایا، جس میں آپ نے یوں کہا گیا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلوں کا پچھلوں کا علم دیا۔ علم کا کتنا بڑا حصہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔
اس کے باوجود اللہ آپ کو یوں کہتے ہیں کہ نبی دعاؤں میں یوں کہو رب زدنی علما، کہ اللہ مجھے علم میں اور مزید ترقی عطا فرما۔ معلوم ہوا کیسی خوبی کی چیز ہوگی یہ۔ وہ کمال اور وہ خوبی نہیں ہے کہ آدمی کو کچھ مل گیا تو قناعت کر کے بیٹھ جائے کہ بس آ گیا، اردو پڑھتے آ گیا، دو چار باتیں بولتے آ گئی، قناعت کر کے بیٹھ جائے۔ یہ کمال ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے منزل اور آگے ہے۔ علم کا سمندر نہ پیدا کنارے، اس کا کوئی کنارہ آنے والا نہیں ہے۔ بس ہمارا کام یہ کہ اس میں لگے رہے، شریعت کا دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ ہمارا اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قریبی میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا علم کے معاملے میں آگے بڑھتے گئے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری مجہولات ہمارے معلومات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم جس کو جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جس کو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے۔ تو علم وہ خوبی کی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا علم اللہ کی طرف سے عطا ہونے کے باوجود یوں تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی آپ یوں کہیے رب زدنی علما۔ ایک اور موقع پر باری تعالیٰ فرماتے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سنت کا، شریعت کا علم دیا، وہ لوگ، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہے، اور جن کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ اس درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو علم دین کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو اجاگر کرتی ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جس خوش نصیب کو یہ سعادت مل جاتی ہے علم دین کی، علم شریعت کی، اس کا مقام، اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کے رسول کے یہاں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم دیکھیں، آپ فرماتے لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتى اللہ له مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه اللہ الحکمت فیقضی بها ویعلمها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو آدمی قابل رشک ہیں۔ یہ بھی حضور پر قربان جائیے، آپ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ رشک کس پر کرنا چاہیے، ورنہ ہم تو دنیا کی چیزوں پر رشک کرتے ہیں۔ آج بھی جن کو شریعت کا، سنت کا علم نہیں ہے وہ دنیا کی معمولی چیزوں پر رشک کرتے ہیں۔ رشک اردو میں کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی یہ مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، وہ حسد ہے۔ حسد کی اجازت نہیں ہے، رشک کی اجازت ہے۔ تو آج دیکھیے جن کے پاس شریعت کی روشنی اور اس کے علم کی روشنی نہیں ہے وہ کن چیزوں پر رشک کر رہے ہیں؟ کسی کے اچھے مکان پر کر رہے ہیں، اچھی گاڑی پر کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پر کر رہے ہیں، اچھے موبائل پر۔ موبائل دے گا مجھے بھی ایسا مل جائے، تو اس کے جیسا مکان مجھے بھی مل جائے، اس کے جیسا کاروبار مجھے بھی مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی کہ دنیا میں اگر کسی کی نعمت پر رشک کرنا ہے تو دو آدمی اس قابل ہے کہ جن کی نعمتوں پر رشک کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت دی، مالدار بنایا، لیکن خالی مالدار قابل رشک نہیں ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، کہ مال بھی اللہ نے دیا اس کو اور اس کو مال پر مسلط کیا۔ مثلاً آپ دنیا میں دیکھیں گے تو مالدار پر سوار ہوتا ہے، حضور فرماتے کہ نہیں، مالدار مال پر سوار ہو۔ ورنہ دنیا میں آج بھی بہت سارے مسلمان مالدار ہیں لیکن ان کا مال ان پر سوار ہے، وہ نیکی کے کاموں میں وہ مال اور اس کی محبت ان کو خرچ کرنے نہیں دیتی۔ ہاں اپنی خواہشات میں خوب خرچ کریں گے، اپنے شوق میں، اپنے گھر والوں کے شوق میں، وہاں خوب خرچ کریں گے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں تو ایسا نہیں بالکل خرچ نہیں کرتے، لیکن جیسا کرنا چاہیے نہیں کرتے، چونکہ وہ مال ان پر مسلط ہے۔ اس کی محبت اندر سے کہتی ہے اتنا سب مسجد میں دے دے گا، مدرسے میں دے دے گا، غریبوں کی امداد میں خرچ کرے گا تو پھر تیرا گھر والوں کا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ نہ اس کو مال کی محبت اندر سے یہ کہتی ہے۔ تو ایسا مالدار قابل رشک نہیں ہے۔ حضور فرماتے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس آدمی کو مال پر مسلط کیا
اور یہ بے دریغ خرچ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اگر میں اور آپ دنیا میں ایسے آدمی کو دیکھیں کہ مالدار ہے اور نیکی کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، اپنے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ایسے لوگوں مال کا دشمن، یا پھر یوں کہ اس کی ہتھیلی میں تو سوراخ ہے، نکل ہی جاتے پیسے، لیکن اچھی جگہوں پر۔ تو مجھے اور آپ کو رش کرنا چاہیے کہ اللہ ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے کہ مال بھی ہو اور میں بھی نیکی کے کاموں میں اسی طرح خرچ کروں جیسا تیرا یہ بندہ خرچ کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے یہ یقیناً ایسی نعمت ہے جس پر رشک ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی نعمت سے نوازا، قرآن اور سنت کا علم دیا، حکمت کا لفظ بہت جامع ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عالم بن گیا، قرآن اور سنت کو احادیث کو سیکھ لیا، نہیں، بلکہ سیکھنے کے بعد فیقضی بہا ویعلمھا، وہ اس قرآن اور سنت کے علم کی روشنی میں لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ بھئی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے، کبھی میراث کے معاملے میں جھگڑے ہو گئے، کبھی پارٹنرشپ کے جھگڑے ہو گئے، اور آج بھی بہت سے لوگ اپنے جھگڑے کو چکانے کے لیے، حل کرانے کے لیے علماء کے پاس، اسلامی عدالت میں مفتیان کرام کے پاس اپنا معاملہ لے جاتے ہیں کہ بھئی شریعت کی روشنی میں ہماری اس جھگڑے کو حل کیجیے، کیا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن اور سنت کا علم دیا، یہ نہیں کہ یہ صرف عالم ہو کر بیٹھ گیا گھر میں، دنیا کے کاروبار میں لگ گیا، نہیں، عالم ہونے کے بعد وہ اس علم کی روشنی میں لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بتاتا ہے کون حق پر ہے کون غلط ہے، حقدار کو حق دلواتا ہے، جس پر حق ہے اس کو کہتا ہے کہ تم حق ادا کرو، اور وہ یعلمھا، اور دوسروں کو یہ علم سکھاتا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اگر ایسا بندہ تم کو نظر آئے دنیا میں جس کو اللہ نے علم بھی دیا، قرآن اور سنت کا جاننے والا بھی بنایا، اور وہ لوگوں کو علم سکھلا بھی رہا ہے، دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے، مسلمانوں کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کر رہا ہے، تو پھر تم کو رشک آنا چاہیے کہ اللہ ایسی نعمت مجھے بھی دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی اہم نعمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہیں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں بھی قناعت کر کے نہیں بیٹھنا ہے اور مبارکبادی دے کر کے ہاں اللہ ان کو مبارک کرے، نہیں، یہ فضائل سن کر ہماری طبیعت میں بھی ترغیب ہونی چاہیے کہ ہم بھی پڑھیں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں، ہمارے بچوں کو قرآن اور سنت کا علم سکھلائیں۔ ایک روایت جو بھی میں نے خطبے میں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی دیر تک چل رہا ہے؟ تھوڑی دیر، 5-10 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے بھی اس کو موقع ملا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو علم دین کا وہ مقام ہے کہ آدمی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے، محلے میں انتظام ہے وہاں اپنے آپ کو لگاتا ہے، کہیں باہر جانا ہے وہاں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اس نے علم دین کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ اور یہ تفصیل موجود ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضور فرماتے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، اور وہ چونٹیاں جو اپنے بلوں میں رہتی ہیں، وہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اللہ کے اس بندے کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آسمان والے کتنے سارے ہیں، زمین میں ایسے لوگ کتنے سارے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ساری ہیں، چونٹیاں کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ حضور فرماتے کہ یہ سب کے سب دعا کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی، اس شخص کے لیے جو علم دین حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو علم دین میں لگاتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا فضائل کا تو پورا انبار ہے، علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک ارشادات وہ بھی کئی ایک ہیں، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات علم کے سلسلے میں وہ بھی کئی ایک ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو
اس علم دین کی طرف توجہ دینی ہے. ہم جتنا جانتے ہیں اس پر قناعت کر کے بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں اس میدان میں اور آگے بڑھنا ہے. ہمیں یوں نہیں سوچنا ہم تو عمر کے ایسے مرحلے میں آ گئے اب علم کیسے حاصل کریں گے. بھائی آپ باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے لیکن اپنے سہولت کے اعتبار سے ابھی بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، انہوں نے علم کب حاصل کیا حضور سے؟ وہ کوئی چھوٹے تھوڑی تھے جو مکتب میں جاتے تھے. بڑے ہونے کے بعد اپنے آپ کو لگائے رکھا، حضور سے علم حاصل کرتے رہے. اور ہم تو جس علاقے میں ہیں بہت آسان ہے، علماء موجود ہیں، ایسی مجلسیں علم کی قائم ہوتی رہتی ہے. قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، احادیث کا درس ہوتا ہے، دین کی اور مجلسیں دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہوتی رہتی ہیں. تو ان مجالس میں اپنے آپ کو لگا کر اور دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے، اور مطالعہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ جانکاروں سے پوچھ کر کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اس میدان میں آگے بڑھے. اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی فضیلت اور جس کی تاکید تو نے اپنے پاک کلام میں بھی بیان کی اور تیرے حبیب نے بھی اپنے کئی ارشادات میں بیان کی. اور ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بچے جو ابھی بچپن کے زمانے میں ہیں، جو ابھی باقاعدہ اچھی طرح محنت کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں، ان پر ضرور توجہ دیں. آج الحمدللہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج بھی رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں بہت سے بچے. اور یہ جو مکتب میں دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی علم میں، وہ بھی وہ سیکھ رہے ہیں. لیکن اسی پر عام متن قناعت کر لی جاتی ہے. وہ بچے نے قرآن پڑھ لیا، بچے نے حفظ کر لیا، گویا اس کو بہت کافی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آگے جہاں اور بھی ہے، بھئی سبھی اس پر اکتفا کریں گے تو پھر قرآن کریم کو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے، دوسروں کے سامنے پیش کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں میں سے تو تیار ہونے ہیں. تو ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کریم پڑھنا سکھا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، ہمارا یہ بھی ٹارگیٹ ہو کہ ہمارا بچہ بھی ایسا بنے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے والا بنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے والا بنے. گویا دوسرے الفاظ میں قرآن اور حدیث کا عالم بنے، تاکہ وہ بھی علم کی فضیلتوں کو حاصل کر سکے، عمل کر کے اپنی بھی زندگی کو سنوار سکے، اور اسی علم کی روشنی میں اپنے گھر والوں کا معاملہ بھی سنوار دے، محلے والوں کا بھی سنوار دے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے وہاں دین کی یہ شعائیں وہ پھیلا دے. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ وہ ہے جن کی دینی معلومات جو ہے وہ سرسری سنی سنائی. اور یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے، سنی سنائی باتوں میں وزن نہیں ہوتا، وہ کھوکھلے درخت کی طرح ہوتی ہے، ذرا جھونکا آئے گا زور کا گر جائے گا. تو دین سے تعلق رکھنے والی باتیں ہماری صرف سنی سنائی نہیں ہونی چاہیے، باقاعدہ جو محنت سے پڑھی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، اس طرح ہونی چاہیے. آج آپ دیکھ لیجیے نا، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس دین کی معلومات انہوں نے باقاعدہ محنت کر کے حاصل نہیں کی، کسی ماہر کے پاس جا کر قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا، بس سن لیا کسی سے، کوئی بات کسی سے سن لی، کوئی بات کسی کتاب میں پڑھ لی، سن لی، بس وہی ذخیرہ ہمارے پاس علم کا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین پر حملہ کرنے والے پہلے بھی بہت تھے، آج بھی بہت ہیں. کفار کی طرف سے حملے ہوئے، منافقین کی طرف سے ہوئے، کبھی بادشاہوں نے بادشاہت کے زوم میں حملے کیے، دین کی تعلیمات کو بدلنا چاہا، مٹانا چاہا. آپ تاریخ دیکھ لیجئے، انہیں علماء نے اور ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کا مضبوط علم دیا تھا، ان تمام حملوں کو دور کیا ہے. بادشاہوں کی طرف سے حملے ہوئے، اس کا دفاع کیا، کافروں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے حملے ہوئے، اس کا دفاع کیا. آج وہی دور ہے، طرح طرح سے دین اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. اس ملک کے غیر مسلم بھی حملے کر رہے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور بھی فتنے طرح طرح کے برپا ہو رہے ہیں. دیکھیے قادیانیت کا فتنہ کتنے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے. یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ نام سنا ہوگا آپ نے، بہت چل رہا ہے. اپنے یہاں صورت میں بھی یہ شکیلی لوگ پہنچے، ہمارے جماعت کے بھائی وہاں گئے، گشت کیا، کچھ لوگوں کو سمجھایا. یہ صورت کی بات ہے. اور اون میں اور آس پاس میں بہت زوروں پر یہ فتنہ بڑھتے جا رہا ہے. تو آپ ذرا غور کرنا، جو لوگ اس فتنے میں آتے ہیں،
جو ان کے داؤ کا شکار بنتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے قرآن اور سنت کا علم اچھی طرح حاصل کیا ہے. وہ تو جانتے ہیں حقیقت کو, وہ تو دفاع کریں گے, بلکہ اس کو دو بات سمجھائیں گے. ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جن کے پاس یا تو دین کا علم نہیں یا پھر وہ سرسری علم ہے جو سنا کر سنی سنائی باتوں کا معمولی درجے کا جو علم ہوتا ہے, وہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آج ضرورت ہے کہ قرآن اور سنت کے شریعت کے اس علم کو ہم مضبوطی سے حاصل کریں, ہم کو جتنا موقع ہو, ورنہ ہمارے بچوں کو اس میں آگے کریں. آج سورت شہر میں تو کتنی سہولت ہو گئی. پہلے تو باقاعدہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا. میں بھی اسی شہر کا ہوں, پڑھنے کے لیے ڈابھل جانا پڑا, یا تو راندیر جاؤ یا وہاں جاؤ, کوئی نظام نہیں تھا. اور اب تو خود شہر میں رہ کر اچھی طرح اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میدان میں آگے بڑھائیں. جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس سے منع نہیں کیا, دنیاوی تعلیم بھی آپ پڑھائیے, لیکن دینی تعلیم کو بھی کمزور نہ رہنے دیجیے. صبح سویرے دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں اسکول جانے والے بچے ملتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دینی علم حاصل کرنے والوں کا فیصد بہت کم ملے گا. حالانکہ دنیاوی زندگی کا مقصد کیا بھائی, کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ زندگی کی ضرورت ہے. دنیا کا علم حاصل کریں گے تو دنیا کی ضرورت آسانی سے پوری ہوگی. تو یوں کہہ لیجیے کہ دنیاوی علم تو ضرورت زندگی ہے, اور دینی علم مقصد زندگی ہے. اس لیے کہ دین کا علم ہوگا تو دین پر چلیں گے, دین پر چلیں گے تو اللہ راضی ہوگا. جس مقصد سے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد میں ہم کامیاب بنیں گے. تو دینی علم تو مقصد زندگی تھا اور دنیاوی علم ضرورت زندگی تھا. آج کا مسلمان ضرورت زندگی والے علم کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ جو علم مقصد زندگی تھا اس سے غفلت ہو رہی ہے. تو ہمیں اس سے باز آنا ہے. آپ کے محلے میں انہوں نے اس علم کو, قرآن اور حدیث کے علم کو مکمل حاصل کیا, ان کے اساتذہ, ان کے بڑوں نے ان پر اعتماد کیا, باقاعدہ سند لی. یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے ان کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے, محلے والوں کے لیے. انہی کی خوشی میں شرکت کے لیے ہمارا بھی آنا ہوا, اور اتفاق سے آج گشت کی بات بھی تھی. تو تیسرا نمبر جو علم کا ہے اس مناسبت سے اس کو ہم اس کھاتے میں ڈال سکتے ہیں کہ پوری کی پوری گفتگو 6 نمبروں میں سے جو تیسرا نمبر ہے علم کا, اس سے متعلق کی ہے. تو معمول کے مطابق جو بات ہوتی ہے اس کے بعد تشکیل بھی ہوتی ہے. تو علم سے متعلق بات ہو گئی, تشکیل بھی کی جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں, اور جیسے ہم خود ایمان کی, نماز کی, علم کی فکر کرے, اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر جن بندوں کے پاس جانا ہو, جیسے ہم ان کو دعوت دیں ایمان کی, اچھے اعمال کی, نماز کی, وہاں علم کی بھی دعوت دیجیے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیجیے, اپنے بچوں کو کرائیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ تشکیل جو کرنے وہ کرنے.